اور اس کے فوجی تیار کیے جائیں کہ لوگوں تک شہادت دیں کہ بھائی یہ 2 نمبریاں بند کرو, سیلفشنس بند کرو, یہ سارے سوشل ایولز تمہاری اپنے وجہ سے آئے ہیں, کسی اور بندے نے نہیں ہلاکت ڈالی, تم نے اپنے آپ کے اوپر خود ہلاکت ڈالی. اور مجھے غصہ اس بات پہ ہے کہ تم نے اس ہلاکت کی, اب آندھی تیز چل رہی تھی, اس میں 8-9 بچے بھی ڈال دیے اپنے. یہ زیادتی ہے, ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہر پاکستانی لڑکا اس وقت صرف اپنے باپ کی انہیریٹنس لے رہا ہے, کنفیوژن کی, ماں کی انہیریٹنس. خیر پاکستانی ماں سے زیادہ نااہل تو میں نے کوئی ہستی دیکھی نہیں ہے, اس کو تو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا. تو یہ تو میں اس لیے میں خواتین اسپیشلی گرلس ان دیئر 20s آپ سے کہہ رہا ہوں, پلیز ہوشیار رہ جائیں. پچھلی نانی اور امی نے جو اسٹنٹ مارے ہیں ان کو ماننا تو پڑے گا نا ہمیں. دے ڈڈ ناٹ نو اینی تھنگ. مطلب ایک آیت آتی ہے ابو کو اور وہ اس آیت کو ڈنڈے کی طرح پیٹتے ہیں 30 سال, اپنی بیگم کو بتاتے ہیں کہ میں مفتی اور مولوی ہوں, اور اس نے وہ آیت دوسری بھی نہیں پڑھنی بیگم نے. وہ کہتے ہیں شوہر کو تو پتہ. یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے. اور وہ بھی آیت کہاں سیکھی ہوئی ہے, وہ غلط پڑھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ جمعے کسی خطبے میں نا 18-19 دفعہ اس نے اٹینڈ کر لیا, سن لیا, اور گھر آ کے بتاتا ہے مفتی ہوں, اور امی اس کو مفتی مانتی. یہ تو زیادتی ہے. یہ دیکھیں ہمارے اس وقت جو ہے نا بے شمار ایسے بچے ہیں, خاص طور پہ یہ جو مڈل کلاس اور اپر مڈل میں کری کچھ نہیں رہے. کیوں؟ وہ آپ والی بات بڑی ویلڈ ہے یہاں پہ کہ ان کو پتا ہے کروڑوں روپیہ باپ کی جائیداد میں ہے. یہ مڈل کلاس کو چھوڑ دینا, اس ٹرمینالوجی کی وجہ سے بیماری پھیلی ہے. اصل میں نا مینٹل کلاسز کے اندر آ جائیں آپ, سوشو اکنامک کلاسز کو چھوڑ. ٹھیک ہے, مینٹل کلاس یا ہائی ہوتی ہے یا مینٹل کلاس لو ہوتی ہے, مڈل میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مینٹل کلاس لو ہوتی ہے جو ہائی مینٹل کلاس کو فالو کرتی ہے, بس دیٹس اٹ. یہ مینٹل کلاس لو ہے. اور مینٹل کلاس ہائی وہ ہوتی ہے جو کہ خود سوچتی ہے, کوشچن کرتی ہے, چیلنج کرتی ہے, اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں صحیح راستے اور حق کی طرف پہنچ جاؤں. بس یہ 2 مینٹل کلاسز ہیں. اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ خود کس کلاس میں. چھوڑیں پیسوں کی مڈل کلاس, مڈل لوور مڈل, سوشو اکنامک اے, سوشو اکنامک بی سی ڈی, چھوڑ دینا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں. 2 کلاسز. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا 2 کلاسز اللہ تعالیٰ نے 2 کلاسز, ہم بھی 2 ہی کلاسز رکھتے ہیں. چھوڑیں گوروں کی سائنس. کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا 2 کلاسز. طاغوت کا فالوور یا اللہ کا فالوور 2 کلاسز. ٹھیک ہے, منافق مومن 2 کلاسز. سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے 2 گروہز, تو 2 کلاسز. آپ کے سامنے جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں آپ جیسا ہوں, ان کے سامنے جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں ان جیسا ہوں. 2 کلاسز. سو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری کلاس نہیں ملتی ہے ہی نہیں. اللہ نے بتا دیا, اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. آمنوا کہتے ہو کہ اس کلاس کی ہو تو آؤ نا ذرا اس کلاس میں, آ جاؤ پھر اس کلاس میں. ٹھیک ہے, سو انڈرسٹینڈ, میں بہت غور سے آپ کو ڈیپ جا کے بتا رہا ہوں, لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو, امی ابو کو نہیں, لڑکوں اور لڑکیوں کو, جنہوں نے امی ابو بننے کے لیے اس وقت دوڑ لگائی ہوئی ہے. اور آپ پہ بھی پریشر ہے, مجھے پتا ہے آپ پہ پریشر ہے شادی کا. لڑکیوں کو تو دنیا میں بتا ہی گیا ہے, ہماری نانیوں کی طرف سے آیا کہ شادی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ دوزخ میں جائے گی. لڑکوں کو یہ بتاتے ہیں لڑکے کہ شادی نہیں ہوئی تو تیرے اندر کوئی مسئلہ ہے, یا پھر دنیا میں ناکارہ ہے تو, مے بی ایون فزیکل ڈیفیکٹ ہے. یہ بھی تانے آتے ہیں تو فزیکل ڈیفیکٹ ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب اس طرح کی قوم کے اندر اور بچے مت لے کے آئیں. ابھی 10 سال تک اگر ہم ایک گیپ بھی لے آئے نا, کہ بھائی گیپ لے آؤ, کہ آپ صرف پہلے تیاری کر لیں, آپ کو 1 سال کا کیمپ چلیں, ایک گیپ ایئر لے لیں اپنے اس پاکستانی سسٹم سے, گیپ ایئر, کہ اس سال میں اپنے اوپر غور و فکر کروں گا کہ کیا میں اس قابل بھی ہوں کہ میں 5 سال کے بچے کو 12 سال کے بچے کے 5 سے 12 تک کا جو ذمہ ملے گا اس میں نبی علیہ السلام کی نہج تک لے کے جا سکتا ہوں, یا پھر میں مولوی بناؤں گا میکسیمم پاکستانی مولوی جو دین سے دور مذہب کے قریب ہوگا, یا پھر وہ لبرل پروفیسر بناؤں گا جس کو نہ دین کا پتہ ہوگا نہ دنیا کا. ٹھیک ہے, اور سوڈو انٹلیکچولیزم میں ایروگینٹ بھی ہوگا وہ, سوچیں تو صحیح. یا پھر وہی ہوگا دونوں کے بیچ میں غوطہ دوں گا اور وہ اچھل کے باہر آئے گا ایتھیزم کی فلیور میں. یہ تیسرا یہی حل ہے. سو پھر دیکھ لیں, یو نیڈ ٹو میک اے ڈیسیژن رائٹ ناؤ, رائٹ ہیئر. آئی بیگ آف یو, خدا کا واسطہ جو پاکستان سے سنسیئر ہے, اسلام سے سنسیئر ہے, یہ ڈیسیژن لے کے پہلے اس 2 نمبری کو بند کیا جائے. میں جب تک اگلے 100 سال کے مسئلے حل کرنے کا ڈرائنگ بورڈ نہیں کھولتا تب تک میں رشتے کی بات نہیں کروں گا.
اور آپ لڑکی والوں سے میری گزارش ہے, لڑکے کا انٹرویو کے اندر 3 سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں. ہاں بھائی بتاؤ اگلے 100 سال کے مسئلے کیا ہیں. وہ کہے گا میں نے کیا کرنا 100 سال کے مسئلوں کا. تو کہنا کہ بیٹا پھر تیرے بچے کیا 100 سال اگلے 100 سال کے مسئلے تو نے دیکھنے ہیں. لیکن ساحل بھائی از دس دی اونلی سولوشن؟ یا ویل دس فار ناؤ. یا آپ خود سوچیں نا, ملٹی آرگن فیلئر ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. اس کو سافٹر سائڈ پہ رکھ کے, کیونکہ جو آپ نے بات کی نا اٹس اے ویری ہارڈ ڈیسیژن کہ دیکھیں آپ اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ جا رہے ہیں, آپ سوسائٹی کے اگینسٹ جا رہے ہیں, تو آپ پہ ایک بیک لیش آئے گا. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, مجھے بتائیں میں اگینسٹ نہیں. دیکھیں آپ نے جس طرح کہا کہ ٹھیک ہے اپنے پیرنٹس کو سمجھائیں یا کچھ بھی ہے, اس کا سافٹر وے کیا ہونا چاہیے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شادی سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے ایک دوسرے کی کوالیفیکیشن رکھنا شروع کریں. ورنہ 3 سوال پوچھ رہے, خدا کی قسم پاکستانی 3 سوال پوچھ رہے ہیں, پیسے کتنے کماتے ہو, گھر اپنا ہے کہ کرائے کا ہے. یہ 2 نمبری ہے ہماری. یہ ہماری ان ماؤں کے قدموں تلے جنت بھی ڈھونڈ رہے ہیں ہم, ان باپوں کو رضا میں اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں. وہ تو کچھ تو حیا شرم کریں. پیسے کتنے کماتے ہو, گھر اپنا ہے یا کرائے کا, اس سے میرے بچوں کی آخرت پہ فرق کیا پڑے گا؟ مجھے بتائیں آپ. یہ وہ ماں باپ ہیں ہمارے جو حضرت علی کے رشتے کو بھی نہ کروا دیں, حضرت عمر بن خطاب سے اپنی بیٹی نہ دیں. کیوں؟ پیسے کتنے کماتے ہو, گھر اپنا کرائے کا, نہ علی کا نہیں ہے اپنا گھر. یہ کڑوی حقیقت ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں کیا کروں. آپ اسلام بچہ کنفیوز پتہ کیوں ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کتابوں میں اسلام, ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کی سیرہ, صحابہ کے درجات, اور جب اپلیکیشن کی باری آتی ہے سب کچھ 0 پہ کر دو. یہاں پہ گھر دیکھنا ہے, یہاں پہ گاڑی دیکھنی ہے, یہاں پہ لڑکی کی ناک پتلی ہونی چاہیے, رنگ گورا ہونا چاہیے, یہ دیکھنا. یہ باقی سب کہانیاں صرف 2 نمبری کے لیے دکھائی گئی. وہ کنفیوژن میں سپلٹ ہو جاتا ہے. اور وہ اسلام سے بیزار پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام ان ریئل کر دیا ہم نے. اور میری باتیں اس وقت ان ریئل لگ رہی ہیں کسی لوگ بندوں کو, تو میں ان کو بتا رہا ہوں یہ آپ ہیں وہ جن کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا, جن کو میری باتیں اور ٹو آئیڈیلسٹک لگ رہی ہیں. 700 سال تک ایک ذرہ نہیں ہلا سکے ہم صحابہ کرام کی نہج کا, جب تک کہ یہ کروسیڈز کا پیک چل کے ہم نے یورپین انلائٹنمنٹ کی جنریشن جو ہے نا, میں بھی نبی اسلام کی اور خلفاء راشدین کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں لیٹر جنریشن کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ابھی تک گیتا سے آزاد نہیں ہو سکا, ابھی تک برہما کا دور چل رہا ہے. گھر اپنا ہے یا کرائے کا, پیسے کتنے کماتے ہو, لڑکی پتلی ہے یا گوری ہے, یہ شادی کی جو رسومات ہیں ہماری, چھوڑ دیں, وہ تو خیر ہے, وہ تو پلسیبو ہے. یہ کوالیفیکیشن آف شادی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شادی ہاں یا نہ ہونی ہے. ایسے 2 نمبروں کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں. اب تو میں ان جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کی ماں جہیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے لڑکی والوں کے سامنے, اور وہ جانور خود بیٹھا ہوا ہوتا ہے ایسے سر جھکا کے. استغفر اللہ, وہ بھی بہت بڑا کلمیہ ہے. جی ہاں, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ تو چلیں چھوڑیں نا اس پتھر کو, اس پتھر ہی ہے نا, اور کیا ہے وہ دوزخ کا پتھر ہی ہے. وہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے, کیا میں کسی کو کیا کہوں. بٹ میں ان ریگولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شریف النفس ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم تو دین میں بھی اور دنیا میں دونوں میں بیلنس کر کے چلتے ہیں, دوپٹہ بھی کرتے ہیں, اذان ہو جاتی ہے تو. I'm talking about those people. Why can't we be real? گھر اپنا ہے یا کرائے کا, پیسے کتنے کما رہے ہو, گورنمنٹ جاب ہے, CSS کر چکا ہے بچہ, بس اس کو تو ساری بیٹیاں دے دو. ٹھیک ہے, یہ کون ہے, یہ جن ہے. کون سے کسی کے باپ کے سر میں جن گھسا ہوا ہے کہ CSS کر لے. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ پولیس پرماننٹ جاب ہے, وہ نکال نہیں سکتا. ہاں نہیں, اس کو پاور کی وہ ہنگر ہے کہ ہاں گورنمنٹ کی اپنی 2 نمبری پوری کرائے گا اپنے دماد سے نا. اور CSS والا کیا کرتا ہے, مجھے بھی بتائیں, CSS والا کیا کرتا ہے؟ سب سے کم تنخواہ ہے اس کی CSS کی, باقی کی اس سے بہتر ہے کارپوریٹ جاب میں. نہیں, ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا, پاور ہمارے پاس ہے. ہمیں یہ سب چھوٹے چھوٹے نواز شریف ہم نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے شہباز شریف, چھوٹے چھوٹے شیخ رشید, ہمارے گھروں میں. حل بتائیں. یہ دیکھیں یہ مسئلے مسائل جو ہیں بہت سارے لوگ اس کو اجاگر کرتے ہیں, آپ بھی اس پہ گاہے بات کرتے رہتے ہیں. اس کا حل بتائیں پوائنٹس میں کہ یہ حل ہے. دیکھیں ماں اور باپ ٹھیک ہو جائیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کلاک ریسیٹ کرنا ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نصیحتوں سے یہ والی قوم ٹھیک ہونے والی ہے؟ پریکٹیکلی میں اس قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں خالی, میں ان سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں. جس مرضی قوم نے اٹھا لیے ہوتے ہیں سٹینڈرڈز, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسپا کرنا تھا. ہم سب سے پسپا قوم ہیں, مان ہی نہیں رہے ہم. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بندہ ہسپتال نہیں جائے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا. کون سا بندہ ہسپتال نہیں جاتا؟
جو جسمانی مریض ہوتا ہے مگر ساتھ جو اسپتال جاتے ہیں نا وہ جسمانی مریض ہوتے ہیں, نفسیاتی مریض نہیں ہوتے. نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جو جسمانی مریض تو ہوں مگر اپنی جسمانی مرض کو بھی نہیں مانتے اور اسپتال نہیں جاتے اور اسی طرح مر جاتے ہیں.